وہ اکثر پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ فیتا لے کے نبی کا علم غیب ناپتے ہیں. بھئی ہم نہیں ناپتے. جب قرآن بار بار کہے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا اور ہم قرآن کی بات کو ریپیٹ کریں تو اس میں ناپنے والی کون سی بات ہوگی ہے؟ یعنی یہ آپ ہمیں ٹونٹ نہیں کروا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹونٹ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جو دیا وہ ہم مانتے ہیں، جو نہیں دیا وہ نہیں مانتے. باقی یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نقص تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الغیب نہ دے، تو یہ آپ کی نظر میں ہی نقص ہے. اللہ کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو واضح فرما دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی تم فرما دو کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، ان سین چیزوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کے اینڈ میں آئی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کی غیب کی کنجی ہیں. اب ان میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، مثلا اس میں ایک چیز آئی کہ کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین میں مرے گا، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کل یہاں پہ جو ہے وہ عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی لاش ہوگی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے ان لاشوں کو اگلے دن انہی جگہوں پر پایا. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی تھی. مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زاروں کے تار رو رہے ہیں. مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی. اب نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر کسی کے موت کے بارے میں دے دی تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے بعد نہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غائب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات؟ فرمایا خواب. اور خواب بھی تب غیبی خبر ہوں گے جب آپ اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لیں. یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے، جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے، سچی غیبی خبر ہے؟ اور رہ گیا آخرت کا معاملہ، وہ تو کنفرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے ویریفائی نہ کر دے. جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے ام العلا ایک بوڑھے صحابی تھے عثمان بن مظعون، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے. اللہ کے نبی جب میت پہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ دیا اے عثمان تیرے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، جنتیں ہیں اور تیرا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. جو مطلب ایک دعائیں وہ دے سکتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ میرے کے الفاظ بھی ہیں جی. تو ام العلا کہتی ہیں میں حضور کی اس بات سے اتنی غمگین اور ڈر گئی کہ آندھا میں نے عہد کر لیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں پاس کروں گی. یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جنتی چہرہ، جی سدھے لگتا ہے نورانی چہرہ، لوگ اپنی طرف سے جنتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد ام العلا نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چشمہ یا پانی دکھایا گیا. تو نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرما دیا. لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے. اور وہ خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو ہم اس خواب کی تعبیر بھی نہ جان سکتے. تو اس بات کو سمجھیں یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. لوگ خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے. اور یہ تو سورہ احقاف میں بھی آیا نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ اسی کانٹیکسٹ میں جو تم مجھ سے معجزات مانگتے ہو یا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہو یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ کب کوئی معجزہ دکھانا ہے یا کب عذاب آنا ہے. رسولوں کا انکار کرنے کے عوض جو عذاب آتا تھا، عذاب استحصال. تو علم الغیب کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی ہے مسلمانوں کے اندر.
ایک طرف لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ثابت کرتے ہوئے وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں حجرے عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں، اما عائشہ حجرے میں اندر ہے، پردے میں ظاہر ہے، وہ بڑا لاڈلا شاگرد تھا مسروق، اور ان کی کنیت تھی ابو عائشہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں، صحیح مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ ایک دن تھوڑی فرینک ہوئی اور کہا بیٹا جو بھی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے نا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اور پہلی بات یہ ایسی کی کہ پکڑ کے یعنی سمجھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدے اکھاڑ کے پرے پھینک دیا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سیدہ عائشہ کے 5 عقیدے۔ سیدہ عائشہ والے عقیدے آج امت میں بڑے کم لوگوں کے۔ انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ لو جی کام بھی ختم۔ تو وہ مسروق کہتے ہیں اماں میری بات سنیں، میں اس پہ آرگومنٹ دیتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں۔ انہوں نے کہا جی جذباتی نہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ نجم کی آیات پڑھی تو اما عائشہ نے کہا کہ میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں اللہ کے نبی سے خود پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن آج تک نہ دیوبندیوں کو صبر آ رہا ہے، نہ بریلویوں کو صبر آ رہا ہے، نہ شیعہ کو صبر آ رہا ہے۔ اگر اہل حدیث ایسی بات کریں کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ رسول ہے۔ پھر اما عائشہ بھی اہل حدیث تھی اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی، اللہ کے نبی سے پوچھا ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب سے جب ان احادیث کے بارے میں پوچھا گیا احکام شریعت میں، تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ جو ہے نا انہوں نے جو نفی کی ہے نا وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں جی، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد وہ خواب میں دیکھنا ہے وہ ہم مانتے ہیں جامع ترمذی میں، لیکن وہ شب معراج کا کلیم کرتے ہیں۔ ہاں اللہ اور نبی کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا، ملاقات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی زیارت بھی نہیں کرائی تو پھر بلایا کیوں سی؟ سر قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے اس لیے آپ کو سیر کروائی تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، جنت دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، جہنم دکھا دی، پیغمبروں سے ملاقاتیں کروائیں، یہ تھوڑی چیزیں تھی خام خواہ اپنی طرف سے۔ پھر انہوں نے کہا دوسری بات کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دین کا حصہ بیان کر دیا کچھ چھپا لیا تو اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ پھر سورۃ المائدہ کی انہوں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا۔ یہ آیت پڑھ کے اما سیدھا استدلال قرآن کی آیات سے کرتی تھی، اور انہوں نے کہا اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا، لہذا جو یہ کہتا ہے نا کہ حضور نے کوئی خاص بات خاص لوگوں کو بتائی باقی امت کو نہیں بتائی ہے تو یہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی پہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی دین بتا کے گئے ہیں۔ پوری تصوف کھڑی ہے اس کے اوپر۔ اما عائشہ نے وڈ کے پر ماری ہے صوفیت کہ جی وہ دین سینہ بہ سینہ چلتا ہے، کتابوں میں سارا دین نہیں ہوتا۔ جن کا دین کتابوں میں نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں، ہمارا تو سارا دین کتابوں میں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ کا دین کتابوں کو سپورٹیو بھی ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں، آپ کتاب کے بالکل الٹ بتائیں اور سینہ بہ سینہ، میاں تو پھر ہم یہی کہیں گے نا آپ کو، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ وہ اس قسم کے ہم پھر فیض کو تو کہانیاں ہی ہوں گی نا۔ اور تیسری بات اما عائشہ نے فرمائی کہ جو کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لو جی گالی ختم ہو گئی۔ وہ عطائی، مستقل بذات، غیر مستقل بذات، وہ کیٹاگوریکل انہوں نے ڈینائی کیا کہ بھئی غیب اگر اللہ کے نبی کو پتا بھی ہے تو وہ غیبی خبریں ہیں، ان کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ شریف میں
جو ہے وہ پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کو آبزرو کر رہے ہیں. بھئی اللہ کے نبی جب دنیا میں موجود تھے اس وقت نہیں تھے آبزرو کر رہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے مرتے وقت کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اور ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف کے باوجود کہ موت کے یعنی نزا کے عالم میں دیکھیں, اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے وقت یہ کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں. اس حدیث کے بارے میں جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, دعا صرف اللہ ہی سے, میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہے, میں نے کہا یہ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب, کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خبر کرے گا تو پتہ چلے گا ورنہ نہیں. نمبر 2 حاضر و ناظر, وہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی اللہ کے نبی جب قبر سے باہر مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے نا اس وقت بھی نہیں دیکھ رہے تھے, ورنہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دیکھ لیں. اور تیسرا استانت, انہوں نے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا, نہ فرشتے کو پکارا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اور کس طرح آپ کو سمجھائیں کھول کھول کر.